بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دختران اسلام کو عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس کا موضوع حیات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور تذکرہ دجال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے محض نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے، پھر بنی اسرائیل کے آخری نبی بنا کر مبعوث ہوئے۔ یہود نے ان سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا، آخر کار جب ایک موقع پر ان کے قتل کی مذموم کوشش کی تو بحکم خداوندی فرشتے ان کو اٹھا کر زندہ سلامت آسمان پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرما دی۔ اور قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دنیا میں آپ کا نزول ایک امام عادل کی حیثیت سے ہوگا اور اس امت میں آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے اور قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ان کے زمانے میں یعنی جو امت کا آخری دور ہوگا، اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، اس لیے جہاد کا حکم موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ۔ مال و زر اتنا عام ہوگا کہ کوئی دوسرے سے قبول ہی نہیں کرے گا۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کو دفن کر دیں گے۔ یہ تمام امور احادیث صحیحہ متواترہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 120 سے متجاوز ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کوئی ایک آیت کریمہ بتائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور پھر ان کا قرب قیامت آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونا قرآن پاک اور 100 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سبق میں ہم پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر قرآنی دلائل کا جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو، میری بات کو مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی 2 احادیث مبارکہ بتائیں۔ اب ہم اپنے سبق میں حیات مسیح یعنی رفع و نزول پر حدیث مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 2 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وَيَدَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ۔ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔
اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بہنوں یاد رہے کہ یوں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر 100 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن ہم نے یہاں چند احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، زمین پر نزول ثابت ہوتا ہے، اور نزول کے لیے حیات یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ نازل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو وہ دوبارہ نازل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ فوت نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ بس ثابت ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت زمین پر واپس تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے، اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کروائیں گے، کیونکہ وہ اپنا زمانہ نبوت پا چکے ہیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمان، عیسائی، یہودی اور قادیانی کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی تو قتل کر سکیں گے اور نہ ہی سلیب دے سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ دونوں سے ثابت ہے۔ اب پڑھتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دے کر قتل کر دیا تھا۔ یہود حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا اعتقاد رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله۔ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ جتنی پختگی سے یہود دعویٰ کرتے ہیں، اس سے زیادہ زوردار بیان سے قتل مسیح کی مطلق نفی کر کے اس غلط دعوے کی قرآن نے تردید فرمائی۔ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے، یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک اور بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب چلتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کی طرف۔ عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا، وہ سلیب پر چڑھنے کی وجہ سے قتل ہو گئے، اس کے بعد زندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ ان کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سلیب پر چڑھنا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی یہ کہہ کر وما صلبوہ، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ قطعاً پھانسی پر نہیں چڑھائے گئے، تو عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہی قرآن مجید نے گرا دی کہ جب وہ سرے سے سلیب پر چڑھے ہی نہیں تو تمہارے گناہوں کا کفارے کا عقیدہ سرے سے ہی بے نیاز ہوا۔ چونکہ یہ عقیدہ اصولاً غلط تھا، چنانچہ قرآن مجید میں صرف نفی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ واقعاتی تردید کے ساتھ اصولی اور معقولی تردید بھی کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔